الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ کی 7 آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تلاوت کی گئی۔ یہاں جو ماہانہ درس ہوتا ہے انشاءاللہ آج اس کا موضوع ہے دین اسلام میں استقامت کی اہمیت۔ سب سے پہلے آیات قرآنی جو ہم نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر استقامت کے موضوع پر اور دعوت اللہ کے موضوع پر کچھ گزارشات کریں گے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں خاص طور پر جو موضوع بہت نمایاں ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، ایک اللہ پر ایمان لا کر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، جم جانا، صبر کرنا، یہ سارے موضوعات جو ہیں وہ مکی صورتوں میں آئے۔ رب کائنات فرماتا ہے ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ رب ہے ہمارا، رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا، ثم استقاموا، اور پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے نازل ہو کے کہتے کیا ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے لوگوں نہ کوئی خوف کرو اور نہ کسی قسم کے غم سے دوچار ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کرو، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ولی ہیں، پشپنا ہیں، کارساز ہیں۔
فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے، تمہارے نفس کی جو چاہت ہے وہ تمہارے لیے جنت میں عطا کیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، یہ نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انتہائی بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کون ہوگا بات کے اعتبار سے، یا اس سے بہتر کس کی بات زیادہ اچھی ہوگی. مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جس نے بلایا اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک عمل کیا. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور ایک اور بڑا اہم اصول بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. دعوت کے مرحلے میں جب آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے، وہ برائی کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے جواب میں آپ دفاع کیجئے بہتر طریقے سے، اس طریقے سے جو بہتر ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس حسن سلوک کے نتیجے میں وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. کأنہ ولی حمیم، وہ ایسا ہوگا جیسے کہ ولی ہے، گرم جوش، بہت بہتر دوست. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ مقام ولایت نہیں مل سکتا مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرنے والے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بڑا مرتبہ نہیں ملے گا مگر انہی لوگوں کو کہ جو بڑے ہی نصیبوں والے ہیں، بڑے حظ عظیم والے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور دیکھو اگر شیطان کی طرف سے دعوت کے مرحلے میں تمہیں کوئی چھوٹ لگ جائے، کوئی ایسی وسوسہ اندازی لگ جائے کہ جس کی وجہ سے تمہیں غصہ آ جائے اور خدا نہ خواستہ آپے سے باہر ہونے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. یہ ہیں وہ آیات کریمہ جو 7 آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ان 7 آیات میں 2 موضوعات بہت نمایاں ہیں. پہلا موضوع جو 3 آیات پر مشتمل تھا وہ ہے دین میں استقامت کی اہمیت، اور دوسرا موضوع جو اس میں آیا ہے، جو آخری 4 آیات مبارکہ میں آیا، وہ ہے دعوت اللہ اور اس کی اہمیت اور فضیلت. تو انشاءاللہ یہ 2 موضوعات کوشش کریں گے کہ 30 منٹ میں جو باقی رہ گئے انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کر لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ استقامت کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. یہ استقامت کا لفظ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی نظریے کو قبول کرنا اور اس نظریے کو قبول کر کے اس پر ڈٹ جانا، جم جانا. لہذا نظریہ توحید ہے کہ جو کہ اصل نظریہ ہے. ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، جنہوں نے ایک اللہ پر ایمان لا کر وحدہ لا شریک ہوتے ہوئے اس کو اکیلا مانتے ہوئے اس کو اپنا رب مان لیا. عربی زبان میں رب کسے کہتے ہیں؟ یا الفاظ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی. تو سب سے پہلے رب کائنات کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے. لہذا قرآن حکیم میں تقریباً 650 سے زیادہ مقامات ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت رب کے طور پر استعمال ہوئی. بلکہ پہلی آیت مبارکہ اگر قرآن کی آپ پڑھیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا تعارف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کرواتا ہے کہ تمام شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان والوں کا. تو رب کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رب عربی زبان میں را با با سے اس کا بنیادی مادہ، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں
خالق پیدا کر کے پروان چڑھانے والا، پیدا کر کے ہماری ضروریات زندگی کو بہم پہنچانے والا، جس کو ہم کہتے ہیں پروردگار، پالن ہار، پرورش کرنے والا، اور تمام ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو فراہم کرنے والا۔ تو بنیادی طور پر رب تو اللہ ہی ہے، حقیقی ہے، حقیقت اس بات کو مان لیا جائے کہ پوری کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اللہ کو رب ماننا یہ ہے اصل چیز۔ رب تو ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، لیکن دنیا میں آزمائشی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو ہم اللہ کو رب مانیں چاہے نہ مانیں، اپنی مرضی چلائیں۔ لیکن یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو رب مان کر استقامت اختیار کی۔ لہذا اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ایک صحابی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، بڑا اہم سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے رہنمائی فرمائیے، کوئی ایک ایسا جملہ بتا دیجئے، کوئی ایسا نقطہ بتا دیجئے کہ جو آپ سے سننے کے بعد میں کسی اور سے کچھ سوال نہ کروں اور میرے لیے آسانی ہو جائے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ لہذا قرآن حکیم یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں جہاں تفصیلات آپ کو ملیں گی، وہاں مختصر، انتہائی مختصر باتوں میں بھی آپ کو پورا دین مل جائے گا۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جب ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دین کا خلاصہ چند جملوں میں بتا دیجئے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، قل آمنت باللہ، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین میں اللہ کو رب مان کر استقامت اختیار کرنا آسان کام نہیں۔ لہذا یہ استقامت یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ استقامت کیسے کہتے ہیں، کیسے؟ نظریہ توحید کو، کلمہ طیبہ کو شعوری طور پر قبول کر اس کے احکامات، اس کے تقاضوں پر ڈٹ جانا، جم جانا، یہ استقامت ہے۔ لہذا اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا تو اب اللہ کی ماننی پڑے گی۔ رب کو مانا ہے نا، تو رب کی ماننی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے۔ رب کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، تو اب اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ لہذا استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کا نام استقامت ہے، اور یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ لہذا میں نے خاص طور پر آج یہ جو موضوع منتخب کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا یہ پہلا درس ہے، اور رمضان میں رب کائنات سب کو توفیق عطا فرماتا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ کمپیریٹیولی پورے بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ، پھر افطار ہوتی ہے، پھر کھانے کھلائے جاتے ہیں، صدقہ خیرات ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یعنی نیک اعمال کے اعتبار سے پورے سال میں کلائمیکس کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر طرح کا نیکی، ہر طرح کی آپ کو خیر آپ کو ملے گی رمضان المبارک میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے؟ کیا رمضان کے علاوہ نماز فرض نہیں ہے؟ لہذا اب استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں اللہ کو رب مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکائی تھی، روزہ رکھا تھا، اور روزہ کتنے ٹیمپریچر پہ رکھا تھا اندازہ ہے کچھ؟ اس دفعہ تو کمپیریٹیولی رمضان اچھا گزر گیا الحمدللہ، گرمی نسبتاً کم تھی، ورنہ پچھلے 3-4 سالوں میں گرمی کی شدت، پھر اگر کراچی سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے گرمی کسے کہتے ہیں۔ سکھر جائیے اور انٹیریئر سے انڈیا، پنجاب کے کچھ علاقوں میں انتہائی سخت گرمی، اور گرمی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور بندیاں روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو استقامت کیا ہے؟ اللہ کے تمام احکامات کے سامنے جیسے روزہ رکھا، نماز پڑھی، تہجد پڑھی، تو اب بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ کا حکم مانا۔ تو استقامت کا ظاہر کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کو رب مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانا، اس کی اطاعت کرنا پوری زندگی میں۔ اسی طرح استقامت کا ایک باطن ہے، اور استقامت کا باطن یہ ہے کہ رب کو رب مان لیا تو اب توکل کس کی ذات پر ہو؟ رب کو رب مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی،
تو اس تمام تکالیف کے لیے نکلنے کا راستہ وہی ہے جو رب نے سکھایا. لہذا بھروسہ توکل کس کی ذات پر ہونا چاہیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. یہ ایمان کا حاصل ہے. ایمان کا حاصل کیا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ. تو ایک ہو گیا ظاہر اطاعت پوری زندگی میں. پوری زندگی سے مراد اس میں جائز طریقے سے حلال طریقے سے پیسہ کمانا بھی آئے گا، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی آئے گا، والدین کے حقوق ادا کرنا بھی آئے گا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا اور بیوی بچوں کے حقوق ادا، سارے کے سارے احکامات آئیں. لیکن ایک استقامت کا باطن ہے کہ انسان بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر کرے. پھر اسی طرح استقامت کا باطن یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آ رہی ہیں تو کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. لہذا ہر مصیبت پر صبر کرنا. مصیبت کسے کہتے ہیں؟ اصابہ یصیب مصیبتاً، اس سے بنے گا. مصیبت کہتے ہیں ناخوشگوار حالات کو، ایسے حالات کو جو ناخوشگوار ہوں. بعض اوقات ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جو بڑے خوشگوار ہوتے ہیں. پیسہ دیا اللہ پاک نے، اولاد عطا فرمائی، اولاد کی اولاد عطا فرمائی، گھر دے دیا، صحت دے دی، ہر نعمت عطا کر خوشگوار ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ ناخوشگوار حالات کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بیماری آ گئی کوئی. اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا. اب میرے بڑے کلوز فرینڈ ہیں، بہت اچھے ہمارے تعلقات رہے، 17-18 سال تک ہم نے ساتھ پڑھایا. کل اچانک، بلکہ پرسوں رات کو اچانک 25 سال اس نوجوان کی عمر، وہ لاء پڑھ رہا، بہت ہی باصلاحیت نوجوان، باصلاحیت ذہین، اچانک رات کو نکلے. یہ جو رات کو کھانے وانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، دونوں دوست نکلے اور جو اس کو مارا ہے ڈمپر نے، وہیں پر دین اینڈ دیئر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور دوپہر کے وقت کل میں ظہر کی نماز میں گیا تھا، نارتھ ناظم آباد جنازہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا تو اندازہ ہوا 25 سال کا نوجوان انتقال کر گیا. اور اس کے باپ پر کیا گزری ہوگی؟ وہ تو کہتا ہے 1 گھنٹے میں قیامت گزر گئی مجھ پر. پھر اس کی ماں کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی؟ جوان بچہ، اور اس کی شادی ہونے والی ہو، جس طرح کے بعد 25 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے جس میں پوری زندگیاں لوگ لگا کر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور معاملہ کرتے ہیں اور بہرحال شادی کرتے ہیں. بہرحال یہ مصیبت آئی، اچانک آئی نا. اچھا، وہ جو صاحب ہیں میرے دوست بہت اچھے، وہ خود بھی کڈنی پیشنٹ ہیں اور 1 ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلسس ہوتا ہے، اور ڈائلسس کی تکلیف ہم سب جانتے ہیں. لیکن بہرحال اس مصیبت میں صبر کرنا، یہ ہے استقامت. اور اللہ کا شکر ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. مصیبت آتی ہے تو زبان پر کون سا کلمہ آتا ہے؟ یہ آنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، خود بخود آتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی ناخوشگوار حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. تو استقامت کا باطن کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے حکم پر ہو رہا ہے؟ اچھا، بظاہر وہ مصیبت میرے لیے نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو اور میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے. اگر میں صبر کروں، اس مصیبت پر صبر کروں، تو یقیناً اجر و ثواب کا باعث بنے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ مصیبت پہ اگر صبر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ بڑی مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی آگ لگ گئی، مصیبت پر صبر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے نا. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو پریشان ہی ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اللہ پر ایمان کیا دیتا ہے انسان کو؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے. بڑی سی بڑی مصیبت میں وہ پریشان نہیں ہوتا، بڑی سی بڑی تکلیف میں پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان کی اور ہدایت کی کیفیت عطا فرما دیتا. تو بہرحال استقامت کا ایک ظاہر ہوا، ایک باطن ہوا. اب اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پوری زندگی دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا جاتا ہے استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے. استقامت 1000 کرامات سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پر جو ہے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن نوجوانی سے لے کر بڑھاپے تک، یا جوانی چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک مسلسل اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پر میں عرض کروں، بعض اعمال ایسے ہیں
یہ جو تسلسل کے ساتھ اگر کیے جا رہے ہوں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمل جو تعداد میں تھوڑا ہو لیکن ہو مسلسل، وہ عمل جو کیفیت کے اعتبار سے تعداد میں تھوڑا ہو، فرائض ہی ہو میں لیکن مسلسل ہو، وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ایسے اعمال سے کہ جو بہت زیادہ ہوں لیکن اس میں تسلسل نہ ہو۔ جیسے میں نے مثال دے دی، رمضان میں تو بہت نمازیں بھی ہیں اور دیگر احکامات، لیکن بقیہ نمازوں میں کیا کیفیت ہے؟ اب یہ تنزیہ باتیں نہیں ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹیز کہلاتی ہیں۔ فجر کی نماز عید والے دن کتنے بجے تھی بھائی؟ عید گزری نا ابھی، 5:10 پر فجر کی نماز ہے، اور عید کی نماز کتنے بجے تھی؟ 7:15 بجے۔ کتنے گھنٹے کا فرق تھا؟ تقریباً 2 گھنٹے کا۔ فجر کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے، فرض ہے نا، اس میں نمازوں کی کیا کیفیت تھی؟ کتنے نمازی تھے؟ دو صفیں ہوں گی یا 3 ہوں گی؟ زیادہ زیادہ مجھے اندازہ نہیں ہے اس مسجد کا، ہماری مسجد میں تو 3 صفیں تھیں الحمدللہ، 7-8 ہوں گی اللہ کے فضل سے، بعض بڑی جماعتوں میں بڑا، لیکن 7-8 بھی اگر 100 صفیں ہیں مسجد میں مثال کے طور پر، 100 تو ہوں گی زیادہ سے زیادہ، تو 2 گھنٹے بعد پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ سجاد بھائی یہ کیوں ہوا؟ 2 گھنٹے بعد پوری مسجد بھری ہوئی ہے الحمدللہ، کچا کچ بھری ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ہے مسجد میں، اور 2 گھنٹے پہلے فرض نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنی مرضی سے سیٹ کی ہوئی ہیں، فجر نہیں پڑھنی، عید پڑھنی ہے، سالانہ پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز بعض اوقات اپنے اعتبار سے ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو استقامت کیا ہے؟ اب نماز جیسے رمضان میں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نماز پڑھنا یہ فرض۔ اب اللہ سے دعائی مانگ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح استقامت کے حوالے سے ایک چیز اور جائزہ لیجئے گا، یہ جائزہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ قبول بھی ہوتا ہے۔ ہم جو احکامات پر عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کریں گے انشاءاللہ، اگلا مہینہ قربانی کا نا پیسہ لگتا ہے اس میں، لیکن یہ قبول کیسے ہوگا؟ اس کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے طہارت و پاکیزگی۔ نماز کے لیے شرط لازم کیا ہے؟ نماز کب قبول ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، وجود پاک ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں، غسل کرو، وضو کرو، تیمم کرو، کپڑا پاک کیسے ہوتا ہے، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ تو ایک نماز کا ظاہر ہے اور اس میں طہارت و پاکیزگی کا ہم اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، غسل کے فرائض ہمیں معلوم ہے، وضو کے فرائض معلوم ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ بچپن سے ہمیں بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک طہارت کا جو ہے باطن بھی ہوتا ہے، اور طہارت کا باطن یہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا اگر پیسہ حلال کا نہ ہو۔ ظاہری اعتبار سے تو جسم کو پاک کر لیا نا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، تیمم کر لیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر میرا پیسہ حلال کا نہیں ہے، روزی حلال کی نہیں ہے، رمضان میں نے اب دیکھیں یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میں نے خود سنا، یہ جو رمضان سے ایک دن پہلے کا دن تھا، ایک استقبال رمضان کے موضوع پہ میں درس دینے جا رہا، اتفاق سے میں گزرا ایک ایسی مارکیٹ سے، مارکیٹ کے دوران کوئی جگہ تھی، وہ خربوزے والا اپنی زبان سے کیا کہہ رہا، آنٹی ابھی لے جائیے، کل یہ ریٹ نہیں ہوگا، یعنی روزہ جب شروع ہوگا تو ریٹ ہی کچھ اور ہوگا، ابھی 40 روپے بک رہا ہے، 60 روپے بکے گا، انا للہ و انا پوری دنیا میں اصول کیا ہے؟ کرسچینٹی میں آج بھی یہ اصول ہے کہ جب 25 دسمبر آتی ہے تو وہ اپنے تمام چیزوں پر 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تاکہ غریب آدمی زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرے اور زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیڈ کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک مثال دی میں نے خربوزے کی صرف، ورنہ آپ کوئی سی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے اس کے رمضان کے ریٹ کیا ہوتے ہیں، عام دنوں کے ریٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو پیسہ کمایا گیا حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور اب 40 روپے والا خربوزہ 60 روپے میں بیچ کر اول تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا، نماز قبول ہوگی؟ جائزہ لیجئے نا اپنا بھی، مرغی بک رہی ہے 300 روپے جو تھی وہ 500 روپے بک رہی ہے۔ یہ چند مثالیں اپنے معاشرے کی ہیں، اور آج جو ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ان بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے یا نہیں؟ جیسے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔
تو بہرحال استقامت کا ظاہر اور باطن یہ ہے کہ انسان جہاں نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، وہاں اپنے ذرا معاشی معاملات کا بھی جائزہ لے لے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے 10 درہم کا اگر کوئی سوٹ پہنا ہے، اس نے لباس پہنا ہے 10 درہم کا، ان میں 9 درہم حلال کے ہیں، 9 درہم، 1 درہم حرام کا ہے، ایسے شخص کی عبادت یا نماز قبول نہیں ہوگی۔ ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہماری معیشت یہ معاشرت میں کیا صورت ہے۔ تو بہرحال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو رب مان کر استقامت کے ساتھ حلال روزی کمائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کیا، استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے، قرآن حکیم کا یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ فرشتوں کا نزول قرآن سے کئی مواقع پر ثابت ہے۔ فرشتوں کا مختصر تعارف یہ ہے کہ فرشتہ جو ملائکہ، ملک کی جمع ہے، اس کے یہ معنی کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسی قوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ایسی مخلوق ہے کہ جو نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے۔ لہذا کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، برائی کی ترغیب دینے کے لیے بھی کچھ مخلوقات ہیں، مثلا شیطان مردود ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بھی انویزیبل ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو لازمی طور پر ایک اصول یہ ہے کہ برائی کی طرف راغب کرنے والی اگر کوئی مخلوقات ہیں تو اچھائی کی طرف راغب کرنے والی بھی مخلوق ہونی چاہیے، اور اچھائی کی طرف پازیٹیولی موٹیویٹ کرنے والی مخلوق کے فرشتے ہیں۔ اور فرشتے دنیاوی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات ہیں جہاں سے ثابت ہوتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو وہ آیات سنا دیتا ہوں یا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ مثلا سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کتنے فرشتے نازل ہوئے؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ 1000 فرشتے نازل ہوں گے۔ 1000 فرشتے نازل کیوں ہوں گے؟ کیونکہ لشکر کتنا تھا؟ بدر کے موقع پر کتنا لشکر تھا؟ 1000 کا۔ تو مسلمانوں کو ترغیب دی گئی اور فرشتے نازل ہوئے، جس کو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، کئی مواقع پر اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل کیا، قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح موت کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ موت کے فرشتے کب آتے ہیں؟ جب کسی انسان پر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ موت کے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت۔ قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ آیا، ملک الموت، وہ ملک الموت جو تم پر پہلے سے متعین ہے۔ قرآن میں اس کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آیا، یہ حدیث میں آیا، لیکن قرآن اس کو ملک الموت کہتا ہے۔ اور ملک الموت کا مطلب فرشتے، موت کا فرشتہ ہے کہ جب انسان کی جان نکالنے آتا ہے۔ اور جان کیسے نکالتا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ نافرمانوں کی جان کیسے نکالتا ہے؟ اخرجوا انفسکم، ان کی جانیں نکالتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ نکالا، اور نیک لوگوں کی جانیں بھی آہستہ سے آرام سے نکال لی جاتی۔ تو موت کا فرشتہ۔ اسی طرح جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پڑھایا جا رہا ہو، جہاں کتاب اللہ پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ موضوع بھی حدیث میں آیا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور فرشتوں کا یہ جو قول ہے بہت ہی پیارا قول، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے نازل ہو کر کہتے کیا ہیں؟ تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام میرے ذہن میں آ گیا کہ جہاں خوف اور حزن کے اعتبار سے اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مقام ولایت ہے، اللہ کے کچھ ولی ہیں، اللہ کے کچھ دوست ہیں، اور اللہ کے ولی اور دوست کون ہوتے ہیں؟ جن پر خوف اور غم نہیں ہوتا۔ کون سی آیت مبارکہ ذہن میں آئی؟ سورہ یونس، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور کسی غم سے دو چار نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے ولی ہوتے کیسے؟ ہمارے ذہنوں میں اللہ کے ولیوں کا کوئی تصور ہی کچھ اور ہے۔ قرآن حکیم صرف 2 صفات بیان کرتا ہے اللہ کے ولی کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وحدانیت کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے، ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، تقوی اختیار کرے، تو اللہ کا ولی ہے۔
ہاں اولیاء اللہ کے درجات میں فرق ہے یقینی طور پر. ایک درجہ 33% ہے, 33% پاس تو ہوگا نا, اگلے گریڈ میں جائے گا, اور ایک 95% کا, دونوں پاس تو ہوں گے نا. بہرحال کووڈ نے تو سب کو ہی برابر کر دیا ماشاءاللہ, سارے کے سارے پاس ہو گئے. لیکن بہرحال جب ایگزام ہوتے ہیں صحیح طرح کے, او لیولز یا اے لیولز وغیرہ کے, تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کی اتنی پرسنٹیج, اس کی اتنی پرسنٹ ہے. تو بہرحال دنیا میں بھی جو جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا, وہ اولیاء اللہ کا ولی درجات کے اعتبار سے بڑھتا چلا جائے گا. اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ولایت میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرما دے. قرآن حکیم بار بار بیان کرتا ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اللہ بھی اہل ایمان کا دوست ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ دوست ہے اہل ایمان کا, نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور بندہ مومن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور دوستی ہوتی دو طرفہ ہے. کیا خیال ہے آپ کسی سے کتنی دوستی کریں وہ آپ کو رسپانس ہی نہ کر رہا ہو, تو یہ دوستی نہیں چل سکتی نا. دوستی دو طرفہ ہوتی ہے. یہ عام طور پر جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا دوست ہے, وہ دوست نہیں ہوتا. جس کو فراز نے کیا کہا, تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو, فراز دوست ہوتا نہیں اور ہاتھ ملانے والا. دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دے, آپ کو صحیح مشورہ دے, آپ کو گائیڈ کرے, آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ ہو. 2 بجے رات کو 3 بجے رات کو کوئی مصیبت آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو فون کریں, اور وہ رات ہو یا دن ہو وہ فوراً آپ کی مدد کے لیے آ جائے, وہ آپ کا دوست ہے. جگری دوست جس کو کہتے ہیں نا. لہذا یہاں دوستی کا معیار کیا ہے؟ اللہ سے محبت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرو, اطاعت کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تو تمہارا دوست بن جائے گا اور تم اس کے دوست بن جاؤ گے. بہرحال پہلا موضوع ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ خوف نہ کرو. خوف عام طور پر کس حوالے سے ہوتا ہے؟ مستقبل کے حوالے سے, اور غم ماضی کے حوالے سے ہوتا ہے. ماضی میں جو وقت گزر گیا غفلت میں انسان اس پر غم کرتا ہے. یا فرمایا کوئی غم نہیں, کوئی حزن نہیں. اسی طرح ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں, اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ شے ہوں گی جو تمہارے جی چاہیں گے. اللہ اکبر. جنت کا پہلا درجہ ہی وہ ہے کہ اس میں تمام انسان اہل ایمان کو اللہ پاک ہر وہ نعمت عطا فرمائے گا جس کی خواہش بندہ مومن کی کہ جی کے اندر ہوگی. اشتہا کہتے ہیں نا, خواہش ہونا کسی بھی نام, کھانے پینے رہنے, یہ ساری خواہشات ہیں نا. ہمارے اکثر و بیشتر اوقات کس کام میں لگتا ہے؟ اس کو ایک سلوگن کے طور پر کھا لے پی لے جی لے. کیا مطلب؟ دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں ساری ساری جو ہیں انسان جائز ناجائز کیے بغیر کا فرق کیے بغیر کر رہا ہوتا ہے. بہرحال جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل فرمائیں گے تو تمام خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی سب کی انسان کی ایک جیسی ہیں, وہ پہلے ہی درجے میں عطا فرما دی جائیں گی. البتہ دوسرا بلند ترین درجہ وہ ہوگا جس میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. اب دعا کر لیں اللہ پاک کی جنت الفردوس ہمیں بھی عطا فرما دے اور فردوس کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخری موضوع ہمارا ہے کہ یہ دین اسلام میں استقامت کا جو ظاہر اور باطن میں نے عرض کیا, دین اسلام میں تسلسل سے عمل کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے, اور وہ عمل کیا ہے؟ دین اسلام کی دعوت دوسرے لوگوں کو دینا شروع کر دو. خود عمل کرتے ہوئے جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ دوسرا ہدایت پر آئے نہ آئے ہمیں ضرور ہدایت مل جائے گی. وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, حدیث نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام, جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا. وَمَن دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اس کی اپنی ہدایت تو ہو گئی سیدھے رستے کی طرف. اب آخری جیسے میں نے عرض کیا چند گزارشات ہیں کہ دعوت کہتے کسے؟ دعا یدعو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پکارنا, کال پیپل ٹورڈس اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دعوت دینا. لیکن دعوت کا ایک عمل ہوتا ہے زبان سے دعوت دینا, ایک ہوتا ہے عمل سے دعوت دینا. دونوں کی دونوں افیکٹو ہوتی ہیں. ایک آپ کسی کو بلاتے ہیں, دین کی بات پہنچا رہے ہو, تبلیغ کر رہے ہوتے, دعوت دے رہے, وہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن زیادہ افیکٹو کون سا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے 1 ٹن واعظ سے بہتر, 1 ٹن واعظ سے بہتر کیا ہے؟ 1 پاؤنڈ عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر. لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے لمبے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن عمل زیرو ہے, یا زیرو نہیں تو بہرحال اخلاقی اعتبار سے بعض اوقات گراوٹ یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کا عمل زیرو ہی ہوتا, یا خدا نہ خواستہ ریاکاری اس میں شامل ہوتی ہے. تو اگر عمل میں ریاکاری اور دکھاوا ہے, نام و نمود ہے,
تو وہ عمل کس سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے؟ زیرو سے ملٹیپلائی. اور زیرو سے بڑی رقم کو ملٹیپلائی کرے تو کیا جواب آتا؟ یہاں زیرو نہیں آئے گا سجاد بھائی، یہاں پر مائنس میں جائے گا، کیونکہ وہ عمل کس کے لیے کرنا تھا؟ وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج و زکوٰۃ جب اللہ کے لیے کرنا تھا اور دکھاوے کے لیے کیا، یہ تو شرک قرار پائے گا. مثلا احمد کی حدیث اگر آپ نے سنی ہو یقینی طور پر، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. تو اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی ریاکاری سے، دکھاوے سے، عجب سے، تکبر سے محفوظ فرمائے. لہذا دعوت کے کام کے حوالے سے 5 باتیں صرف میں عرض کروں گا، اور یہ آخری باتیں انشاءاللہ اس میں بات مکمل ہو جائے گی. دعوت کا کام کرنے کے لیے سورس کیا ہو؟ دعوت اللہ، یہ اللہ کا کلام، کیونکہ یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ دعوت دینے کے لیے جو سورس، جو بک ریفر کی گئی وہ قرآن حکیم ہے. لہذا بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا سورہ نحل میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بلائیے اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور بہترین واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور جدال کیجئے، جھگڑا کیجئے، مناظرہ کیجئے، آرگومنٹ کیجئے ان سے، لیکن بڑے بہترین طریقے پر. تو دعوت کے 3 لیول ہو گئے. دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک جیسے تو نہیں ہوتے. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ذہین اور فتین لوگ بھی موجود ہیں، عام عوام بھی موجود ہیں اور جھگڑالو لوگ بھی موجود ہیں. تو کیا تینوں کو ایک ہی طرح دعوت دینی؟ تینوں کے مینٹل لیول کے اعتبار سے دعوت کا کام کیا جائے گا. جو ذہین لوگ ہیں، جن کا زون آف انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو دعوت دی جائے گی حکمت کے ساتھ، ان کی ذہنی سطح کے مطابق. ان کے اگر کوشچنز ہیں، کوئی سوالات ہیں، کوئی اعتراضات ہیں، ان کو جواب دینا ہوگا. جب تک آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے ذہین طبقات کو، وہ متاثر نہیں ہوں گے. لہذا قرآن حکیم سب سے بڑی حکمت کی کتاب ہے، یہ نہیں، اس کے ذریعے سے حکمت و دانائی، اس سے زیادہ حکمت کی بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی. لہذا قرآن کو سورس آف دعوت بنایا جائے تو دنیا کے ذہین ترین لوگ بھی اس قرآن سے متاثر ہوں. اسی طرح عوام الناس کو کیسے دعوت دی جائے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور سب سے بہترین وعظ و نصیحت کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موعظہ، نصیحت، دلوں کو نرم کرنے والا وعظ آ چکا. تو قرآن حکیم، قرآن حکمت والا کلام بھی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہے. اسی طرح کسی سے مجادلہ کرنا ہے، کوئی غیر مسلم ہے یا مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے فلسفی موجود ہیں اور فسادی موجود ہیں، ان کو بھی دعوت دینی ہے. لیکن اگر وہ بحث کر رہا ہے، آپ سے آرگومنٹ کر رہا ہے، تو دلائل بھی آپ کو دینے ہیں تو قرآن ہی سے دینے ہوں گے. لہذا اللہ سے دعا کرے اللہ پاک دعوت کے حوالے سے یہ تینوں سطح پر کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت کیا ہے؟ بہت ساری سنتیں ایسے ہیں جس میں ایک سے زیادہ رائے موجود ہے نا. مثلا رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، 1 مرتبہ کرنا یا 3 مرتبہ کرنا، اس میں 2 رائے. احناف کے نزدیک 1 مرتبہ رفع دین کرنا ہے. کب کرتے ہیں ہم رفع دین؟ احناف کے نزدیک رفع دین 1 مرتبہ. رفع یدین، رفع کے معنی بلند کرنا، یدین دونوں ہاتھ، اللہ اکبر کہا، یہ رفع دین ہو گیا. تو حنفی بھی رفع دین کرتے نہیں کرتے؟ کرتے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ. باقی لوگ 2 مرتبہ کرتے ہیں، 3 مرتبہ کرتے ہیں. اہل تشیعوں کے اندر ہر موومنٹ میں یہ رفع دین ہے. تو رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، کتنی مرتبہ کرنا ہے، اس میں 1 سے زیادہ رائے موجود ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، اس میں بھی 1 سے زیادہ رائے موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور وہ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو بقیوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی. یہ امام حنیفہ. امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ سب نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 2 رائے ہو گئی. تو اس میں گویا 1 سے زیادہ رائے موجود ہوں. ایسی سنت کہ جس میں 1 سے زیادہ رائے موجود ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. تراویح کتنی پڑھنی ہے بھائی؟ تعداد کتنی ہے؟ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے یا 36 پڑھنی ہے؟ 36 کا لفظ سنا ہے کبھی آپ؟ امام مالک کے نزدیک 36 رکعتیں ہیں، امام شافعی کے نزدیک 8 ہیں، اور امام حنبل اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 20 ہیں. لہذا خانہ کعبہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو ابو حنیفہ کا رائے نہیں ہے، وہ امام حنبل کی رائے ہے. معاف کیجیے گا، امام حنبل کی رائے ہے.
تو بہرحال 20 رکعتوں پر اتفاق ہوا وہاں پر، کہیں 8 پڑھی جاتی ہیں، کہیں 20 پڑھی جاتی ہیں، بعض کہیں 36 بھی پڑھی جاتی ہوں، لیکن سنت تو ہے نا 20 8، لیکن ایک سے زیادہ رائے موجود ہے۔ اب آئیے ذرا وہ سنت میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں ایک سے زیادہ رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس میں امت کے درمیان اتفاق ہے، اور اتفاق بھی ایسا کہ پورے 23 برس کی سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں دو رائے نہیں۔ وہ کون سی سنت؟ قل ہذہ سبیلی، قل اے نبی آپ فرمائیے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، سبحان اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میرے فالوورز ہیں قیامت تک، وہ بھی یہی کام کریں گے۔ تو انشاءاللہ دعوت کا کام سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، مستقل سنت اس امت پر فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اس امت کی ذمہ داری کیا لگا کے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آخری خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ذمہ داری لگائی؟ جب پہلے گواہی لی کہ میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی لینے کے بعد اس امت کی ذمہ داری لگائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہے، یعنی تمام انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال دعوت اللہ کا کام بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آج اکثر و بیشتر ہم وہ کام نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے، بہت بڑے بڑے نافرمانیوں میں سے ایک بہت بڑی نافرمانی یہ بھی ہے، ایک بڑی کوتاہی ہے امت کی، کہ اس قرآن کو بنیاد بنا کر دعوت کا کام ہم نہیں کر پا رہے۔ لہذا اس وقت اگر ہم اس کووڈ سے نکلنا چاہتے ہیں، مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اللہ کی کتاب کی طرف۔ اس کتاب کو ذریعہ بنا کر اس کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا۔ اور یہ قرآن حکیم ہمیں استغفار اور توبہ کی طرف بھی توجہ دلاتا۔ مصیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انجیکشن لگوا لو، بچ جاؤ گے۔ انجیکشن تو لگوانا پڑے گا، کیونکہ ایک شریعت ہے WHO کی اور ایک شریعت ہے شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس وقت پوری دنیا میں کس کی شریعت نافذ العمل ہے؟ برا نہیں منائیے گا، بڑی تکلیف دہ بات عرض کر رہا ہوں، تکلیف دہ بات۔ پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر مان کر آپ کی شریعت امپلیمنٹ کروانا، یہ بعثت مجموعی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج WHO کی شریعت نافذ العمل ہے یا نہیں؟ UNO جو چارٹرڈ آیا ہے، آپ مجبور ہیں وہ کام کریں۔ آپ کے علم میں ہوگا ٹیچرز کو لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ کووڈ کی ویکسینیشن کراؤ، چاہے کتنے ہی اندیشے تمہیں، زندہ رہو مر جاؤ بھلے سے، بیمار ہو جاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن کووڈ کی آپ کو ویکسینیشن کروانی ہے، کیونکہ حکم کہاں سے آیا؟ آج ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ کووڈ کی ویکسینیشن جو نہیں کروائے گا اگلے مہینے سیلری نہیں دیں گے۔ تو پورے نظام کو جکڑا ہوا، پورے کے پورے سسٹم کو جکڑ کر مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک اشارہ کیا صرف کووڈ کی وجہ سے، لیکن کیا کووڈ کی ویکسینیشن کروانے کے بعد گارنٹی ہے کہ آپ کو کووڈ نہیں ہوگا؟ یا مریں گے نہیں، چلو کووڈ ہو نہ ہو، مریں گے، مرنا تو ہے۔ تو بہرحال بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ مصیبت نہیں ٹلے گی جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی نہ کریں۔ ہم نے ناراض کیا ہوا ہے نا بعثت مجموعی، راضی کیسے ہوگا؟ قوم کو، امت کو، انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا قرآن کے ذریعے۔ اور بس آخری آیت مبارکہ سنا رہا ہوں، مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے آیت مبارکہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کیسے متوجہ کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو، پلٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یقیناً وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا اولاد سے اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی بنا دے گا، نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ ساری مصیبتیں دنیاوی اعتبار سے سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک ایک تابعی ہے اور بڑا مشہور نام ہے حضرت بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک جگہ موجود تھے، مسجد میں درس دے رہے تھے۔ اب ان کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں اور مسائل بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔
پانی نہیں ہے استغفار کرو، کھیتی کا مسئلہ ہے استغفار کرو. جو دنیاوی اعتبار سے مسائل بتاتا جا رہا ہے، سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، استغفار. اب جب سارے لوگ چلے گئے تو ان کے ساتھیوں نے، ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کے جو طلباء تھے، انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں کے مسائل مختلف تھے لیکن آپ سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، علاج ایک ہی بتائے جا رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کیا فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہ میں نے تم سے کہا کہ استغفار کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں، یقیناً وہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجے گا تم پر پانی کو برستا ہوا. پانی برسے گا تو پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا نا. اسی طرح یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہاری مدد کرے گا مال سے. پاکستان کا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ آج یہ شریعت ہمیں کیوں ماننی پڑ رہی ہے؟ WHO کی، ورلڈ بینک کی، IMF کی، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ سے دوری ہے اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، فقیر بنے ہوئے ہیں. وہ ایڈ دیں گے تو ہمارا سسٹم چل رہا ہے. لہذا جب ہم ان سے ڈینائی کریں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں پہلے کیا ہے؟ پہلے لا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. لہذا جب تک بغاوت نہیں کرو گے IMF سے، ورلڈ بینک سے، WHO سے، جب تک الا اللہ کا تصور سمجھ نہیں آئے گا. پہلے بغاوت کرو اس بنے نظام سے، ورلڈ بینک سے، IMF سے، اور یہ بھیک مانگنا چھوڑو، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آئے گا. تو بہرحال تلخ بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم پوری دنیا پر، پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا پر اس وقت جو شریعت نافذ ہے، جو احکامات نافذ ہیں، وہ اسلام کے نہیں ہیں، کوئی اور ہیں، غیر لوگ ہیں، اور چلانے والے اس کو جیوز ہیں، پورے کے پورے کنٹرول کرنے والے. تو بہرحال دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال دے. مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قرآن حکیم ہدایت بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دین پہ استقامت بھی عطا فرمائے اور دعوت اللہ کا کام شعور کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.